جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی اور سندھ میں کینالوں کا ایشو جو بنا ہوا تھا سی سی آئی کے اجلاس کے بعد آج مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ واپس کراچی پہنچے۔ کراچی میں ان کا استقبال کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے وہاں پہ وکٹری اسپیچ دینے کی کوشش کی یا وکٹری اسپیچ دی۔ ان کے خیال کے مطابق کہ مراد علی شاہ صاحب یا سندھ حکومت جو ہے وہ سی سی آئی میں کامیابی حاصل کر کے آئی ہے، اور سی سی آئی میں کامیابی کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ، یعنی ان کا اشارہ جو تھا وہ ببلو دھرنے کی طرف تھا، جہاں پہ وکلا دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یا تو یہاں سے لاشیں نکلیں گی یا پھر نوٹیفیکیشن ہوگا۔ تو ہم نوٹیفیکیشن لے کر آئے ہیں، ہم لاشیں نہیں گرائی ہیں یا لاشیں نہیں لی ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، اور وضاحت دینے کی کوشش کی کہ صدر آصف علی زرداری کی طرف سے اس میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ یہ بھی بتایا اس سے پہلے بھی جب رات کو یہاں پہ موجود تھے کہ صدر آصف علی زرداری سے ایک دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر صدر آصف علی زرداری نے ان سے پوچھا کینالوں کے حوالے سے، پھر بتایا گیا کہ سی سی آئی کا اجلاس جو ہے وہ 2 مئی کو ہے۔ تو پھر صدر آصف علی زرداری نے کنسرن شو کیے 2 مئی تو بہت دور ہے۔ تو پھر صدر آصف علی زرداری نے رابطہ کیا، بقول مراد علی شاہ صاحب کے ایک رابطہ کیا ہوگا، تو اس کا مقصد ہے رابطہ کیا، اور پھر یہ ہنگامی اجلاس سی سی آئی کا طلب کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس جو 1 سال تک نہیں ہو پا رہا تھا۔ صوبائی حکومتیں کہہ رہی تھی سی سی آئی کا اجلاس طلب کریں، سی سی آئی کا اجلاس، آئینی طور پہ یہ اجلاس ہونا تھا لیکن آئینی طور پہ یہ اجلاس نہیں ہو پا رہا تھا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن سندھ کے اندر جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، سندھ کے اندر جس طرح احتجاج شروع ہوئے، تو یہ ہنگامی اجلاس بھی پھر طلب کیا گیا، 2 مئی سے پہلے طلب کیا گیا، اور سی سی آئی کے اندر یہ طے ہوا کہ کوئی بھی کینال انڈس ریور پہ وہ نہیں بنے گا جب تک صوبے اس پہ اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے۔ اور جو سرٹیفکیٹ تھے، یعنی ارسا نے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا نگراں حکومت کے دور میں 7 فروری کو، یا جو 7 فروری کو جو ایکنک کی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا اور اس میں بھی یہ طے ہوا تھا، تو وہ 7 فروری جو الیکشن سے، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ تھی، اور یہ جو ایکنک کا جو اجلاس تھا وہ ایک دن پہلے کیا گیا۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی تمہید ہے کہ یہ تمہید، اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا تھی، نیت کیا تھی کہ آپ الیکشن سے ایک دن پہلے نگراں حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کرتے ہیں ایکنک کے اجلاس کے اندر، اور پھر ارسا سے بھی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور وہاں پر بھی سندھ کے نمائندے جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں کہ پانی نہیں ہے ملک کے اندر۔ یہ آپ کے پنجاب خود یہ کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، لیکن پھر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو گیا کہ پانی ہے۔ تو چلیں، وہ تو اب بحث ہوگی، لیکن پھر وہ ارسا کا سرٹیفکیٹ بھی مسترد ہو گیا، اور پھر ایکنک کا اجلاس جو ہے وہ بھی، اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کینسل کیے گئے فیصلے، اور پھر یہ کہا گیا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے جب تک ایک صوبہ، یعنی پہلے یہ تھا کہ اکثریتی بنیاد، جو کہ مثال دیا کہ ارسا کے اندر یعنی اکثریت جو تھی وہ پنجاب کے ساتھ تھی، اور سندھ کے نمائندے جو تھے وہ وہاں پہ اقلیت میں تھے، اور وہاں پہ جو فیصلہ تھا وہ اکثریت کے بنیاد پہ کیا گیا۔ تو اب یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اب افہام و تفہیم کے ساتھ جب تک، یعنی کہ یہ پریس ریلیز جو ہے یہ باؤنڈ کرتی ہے، ہم ایک ایسے ملک میں جو آئین پہ چلنے والا جو ملک، جہاں پہ یہ پریس ریلیز ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ اب فیصلے جو ہوں گے وہ اس کے مطابق، جب تک ایک صوبہ بھی اگر ایگری نہیں کرے گا تو وہ کینال نہیں بنیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب یہاں سے گئے۔ مراد علی شاہ صاحب کا کراچی میں استقبال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ سعید غنی نے کل ہی کہہ دیا تھا ویڈیو پیغام میں کہ مراد علی شاہ صاحب کا استقبال کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء نے ان کو ہار پہنائے، انہوں نے وہاں پہ اسپیچ دی اور کہا کہ میں نوٹیفیکیشن لایا ہوں، لاش گرانے کی جو باتیں ہیں وہ لاش نہیں گرائے، نوٹیفیکیشن لے کے آیا ہوں۔ تو نوٹیفیکیشن، اور پھر بعد میں مراد علی شاہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، جام خان شروع بھی موجود تھے ان کے ساتھ، اور پھر تفصیلی بریفنگ بھی بلاول بھٹو کو دی گئی۔ لیکن سی سی آئی کا جیسے ہی اجلاس ہوا، سی سی آئی کے اجلاس کے بعد مراد علی شاہ نے یہاں پہ جس طرح پریس کانفرنس کی، تو اس کے بعد ہی سندھ کے اندر یہ موقف سامنے آ چکا تھا کہ اب دھرنے ختم ہونے چاہیے۔ مثبت رائے جو تھی وہ وکلا جو ببلو میں بیٹھے تھے، ان کو بھی یہ انتظار تھا کہ نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم احتجاج ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے تو باقی ہر جگہ پہ، یعنی 22-23 جگہ پہ جہاں پر بھی دھرنے تھے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، روڈ راستے کھل چکے تھے۔ صرف ببلو میں جہاں پہ احمد نواز وڑائچ صاحب جو ہے وہ اس تحریک کے
جو اس وقت ہیرو کے طور پہ سندھ کے اندر پہچان بنا چکے ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کارپوریٹ فارمنگ کی جو زمین ہے جو سندھ حکومت نے مراد علی شاہ نے جو دی ہوئی ہے، یا مراد علی شاہ صاحب سے پہلے جو نگراں حکومت تھی، یعنی جو بھی کارپوریٹ فارمنگ کی زمین جو ہے وہ سندھ حکومت نے دی ہوئی تو وہ بھی کینسل کی جائے۔ یہ ایک علیحدہ نقطہ تھا، لیکن کیونکہ یہ کنسرن جو تھا وہ سندھ حکومت کے ساتھ تھا، سندھ حکومت نے زمین دی تھی۔ یہ سی سی آئی کا اجلاس جو تھا وفاقی حکومت سے تعلق رکھتا تھا، کینال نکالنے والا ایشو، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مراد علی شاہ صاحب یہاں پہ آئے تھے۔ تو اس کے بعد وکلا نے تحریک یعنی دھرنے جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ وہاں پہ موجود تھے۔ گو کہ ان کا یہ خیال تھا، جو ابھی بھی ہے، کہ یہ جو پریس ریلیز ہے یا پریس بیان ہے یا یہ جو سی سی آئی کا اعلامیہ ہے، اس کے اندر ابھی بھی جو مکمل طور پہ کینال ختم کرنے کا اعلان اس میں نہیں ہے۔ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جس کو ہم کوٹ کر سکیں کہ کینال مکمل طور پہ ختم، یعنی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ اگر افہام کرتی ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ سیم پیج پہ آ جاتی ہے، تو پھر یہ کینال بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ سندھ کو جو تحفظات ہیں یہ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن سندھ کے وکلا سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کے اندر جو اجلاس ہوا ہے اور جو منٹس یہاں یہ جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بھی وفاقی حکومت، کیونکہ اس سے پہلے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش پرویز مشرف نے کی، پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے لیکن وہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور اس کے بعد اب کالا باغ ڈیم کی بات نہیں کی جاتی، تو یہ عوامی رد عمل ہے، اور یہی عوامی رد عمل اس وقت تو اور بھی زیادہ تکڑے صورت میں اور بہت ہی مضبوط طریقے سے سندھ کی عوام نے دیا ہے۔ تو اب کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ نہیں سوچے گی کینال بنانے کا کہ کینال کا انیشیٹو لیا جائے۔ گو کہ ابہام موجود ہے، تحفظات موجود ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو سندھ کے اندر جو سندھ کی سول سوسائٹی ہے، جو سندھ کے جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دھرنا اس حوالے سے ختم کیا جائے۔ وہ بھی اسی رائے کے ہیں کہ اب کوئی بھی حکومت جو ہے وہ حکومت یہ کوشش نہیں کرے گی، اور حکومت کو پتہ چل چکا ہے، اسلام آباد یا وفاقی حکومت کو پتہ چل چکا ہے کہ سندھ کے لیے یہ کتنا حساس معاملہ ہے، اور سندھ کے لوگ جو ہیں، اور سندھ کے لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے، جو عامر نواز وڑائچ جو وکیل ہیں، وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اور بہت جلدی سے بڑی اچھے انداز میں بڑی اچھی ٹائمنگ کے ساتھ انہوں نے جو ڈیسیشن لیا، تو باقی جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ تو اس میں شریک تھے، لیکن سندھ کے عوام نے جو شرکت کی ہے، اور خاص طور پہ جو ارد گرد کے لوگوں نے وہاں پہ مہمان نوازی کا انداز جو ہے سندھ کا متعارف کروایا تھا، جو پہلے ہی تھا، ان کو ایک نیا روپ دیا، وہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی حیران کن تھا۔ ببلو کے ارد گرد کے لوگوں نے جس طریقے سے ویلکم کیا اور جس طریقے سے پورے علاقے کو پرامن رکھا گیا، وہ بڑا ہی ایک مثالی کردار کے طور پہ، شہر کے طور پہ، یعنی یہ شہر جو ہے نئے تعارف کے ساتھ یہ اب مستقبل میں بھی بحث رہے گی اس شہر کی۔ تو وہ صورتحال جو تھی، وہ صورتحال بھی سندھ کے وکلا جو ہے وہ اون کر رہے تھے، جو رائے ان کو مل رہی تھی کہ اب یہ کینال جو ہے وہ نہیں بن سکیں گے، جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اس پہ دباؤ محسوس کیا ہے، سندھ نے جو اپنا پیغام دیا ہے، تو وہ اس رائے پہ وہ کہ ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ضیاء الانجار جو ہے صوبائی وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، عامر نواز وڑائچ کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایک نقطے پہ تو طے بات ہو چکی ہے کہ یہ جو کینال والا ایشو ہے اس پہ وکلا جو ہے وہ ایگری کر چکے ہیں کہ دھرنے ختم کیے جائیں، اور باقی جگہوں سے بھی ختم کیے گئے، لیکن کارپوریٹ فارمنگ والے ایشو پہ جو چاہتے ہیں کہ زمین جو الاٹ کی گئی ہے وہ منسوخ ہو، اس پہ ان کے مذاکرات اس وقت جاری ہیں، اور جو لنک روڈز ہیں وہ کھل چکے ہیں، اور جہاں پر بھی ببلو کے ارد گرد خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جو روڈ راستے ہیں وہ کھولے گئے ہیں۔ تو ایک حوالے سے یہ ساری جو وکٹری ہے، وہ جو عامر نواز وڑائچ یا وکلا تحریک جو ہے، وکلا تحریک نے جس طریقے سے اس کے اندر اپنی شمولیت کی، اور سندھ کے عوام نے جس طریقے سے ببلو پہنچ کے اپنی شمولیت کو ممکن بنایا اس صورتحال کے اندر، اور خاص طور پہ جو سول سوسائٹی کے، یعنی کہ اس میں کسی سیاسی تنظیم کی کسی بھی قسم کی رہنمائی کے بغیر لوگوں نے اپنے طریقے سے جا کے وہاں پہ شمولیت اختیار کی، وہ ایک مثالی کردار ہے اس وقت، مثالی ایک
ایونٹس کریٹ ہوئے سندھ کے اندر، وہ اس طریقے سے ہم سندھ کے اندر بھی خود لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ جس طریقے سے احتجاج کو پرامن رکھا گیا اور جس طریقے سے احتجاج کو مثالی بنایا گیا، یہ سندھ کے حوالے سے بڑا مثال بنے گا آگے بھی کہ اس پورے ایونٹ کے اندر کہیں پر بھی تشدد کی کوئی بھی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر جس قسم کا ماحول تھا کہ جو ٹرانسپورٹ وہاں پہ روکی گئی، وہ ٹرانسپورٹ کے جو مسافر تھے یا ڈرائیور تھے وہ بھی دھرنے کے اندر موجود رہتے تھے اور ان کے بھی کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ تو یہ مثال آگے بھی زیر بحث رہے گی، لیکن سی سی آئی کے اجلاس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، سندھ کے وکلاء یا سندھ کے دانشور اور سول سوسائٹی تسلیم کر رہی ہے کہ گو کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یا یہ جو منٹس جو ہیں یا یہ جو پریس ریلیز ہے، اس میں ابہام موجود ہے مستقبل کے اندر کہ فہم و تفہیم والا، کہ کبھی بھی فہم و تفہیم جو ہے وہ سیم پیج والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس پہ اتفاق ہے کہ اب کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے، یعنی عوام کے رد عمل اور وہ رد عمل جو سندھ دکھا چکا ہے، اس کے سامنے وہ کبھی دوبارہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے۔